اللہ 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 وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع کی اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں اخیر میں اس باب کی یعنی باب البر والصلہ کی 7 نمبر کی روایت پڑھی گئی تھی، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ آواز رک گئی شیخ۔ اس حدیث کے راوی، کیا سب کے پاس آواز رک رہی ہے کیا؟ جی۔ اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ عنہما ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے، انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ شتم کہتے ہیں گالی دینے کو۔ صحابہ نے پوچھا، قیلا، وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ یعنی فطرت سلیمہ اس بات کو ناپسند کرتی ہے، گالی دینا ویسی بری بات ہے، چاہے آپ کسی کو بھی دے رہے ہوں۔ چہ جائے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے تو یہ اس سے زیادہ قبیح اور اس سے زیادہ گھنونا معاملہ ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فطرت نے انکار کیا اور انہوں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی آدمی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے، اپنے والدین کو گالی دے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، کہا نعم، ہاں، یسب اب الرجل فیسب الرجل اباہ، وہ کسی آدمی کے باپ کو گالی دے تو وہ آدمی اس کے باپ کو گالی دے گا۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ رجل استعمال کیا ہے، لیکن یہ غالباً ایسا ہوا کوئی اگر عورت ہو تو اس کے لیے بھی حرام ہے، اس کے لیے بھی حرام ہے کہ وہ ماں باپ کو گالی دے اور اپنے والدین کو برا بھلا کہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ تغلیباً رجل کا ذکر آیا ہے۔ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ، کہا کہ یہ اس کی ماں کو گالی دے تو اس کے بدلے میں سامنے والا اس کے گالی کے بدلے میں اس کے ماں کو گالی دے، تو یہ کیا ہوا؟ گالی دینا ہوا۔ ایک گناہ ہوتا ہے جی جس کو کہا جاتا ہے مباشر، یعنی آدمی خود سے وہ گناہ کر رہا ہے، اور ایک گناہ ہوتا ہے جو انسان سبب بنتا ہے اس گناہ کا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ سبب بنا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی ماں باپ کو گالی دلانے کا سبب بننا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو جو آدمی گالی خود سے دیتا ہو اس کا کیا انجام ہوگا وہ آپ جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، جبکہ شریعت نے اف کہنے سے بھی منع کیا۔ جو ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے انسان جو سب سے ہلکا جملہ استعمال کرتا ہے وہ ہے اف،
اف کہتا، تو کہا والدین کو فلا تقل لہما افن، ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو نہیں، وقل لہما قولا کریما، نرم گفتاری سے ان سے بات چیت کرو، نرم آواز میں، ہلکے ٹون میں، آواز دبا کر کے، بلند آواز سے بھی نہیں، ان سے بات چیت کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم نے اس حدیث کو کتاب الایمان کے اندر ذکر کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو باب الادب کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کے فوائد کو دیکھیے، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کو اف کہنے اور جھڑکنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، ان کو عزت سے مخاطب کرو، نرم گفتگو کرو، تیز آواز میں، غصے والی اور ناراضگی کی آواز میں ان سے بات نہ کرو۔ گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے، والدین کو اف تک کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ انسان اگر اپنے والدین کو خود گالی نہ دے اور نہ ہی تکلیف دے، مگر وہ ایسا کام کرے جس سے نتیجہ یہ ہو کہ کوئی اس کے والدین کو گالی دے اور اس کو تکلیف پہنچائے، تو لڑکے کے لیے وہ کام کرنا بھی حرام ہے، لڑکے کے لیے وہ کام کرنا بھی حرام ہے۔ آج عام طور پہ لوگوں کی یہی شکایت ہے، بچہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اس نے وہ کام کیا، اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جس سے آپ کے والدین کو سبکی اٹھانی پڑ رہی ہے اور والدین کو رسوا ہونا پڑ رہا ہے؟ لوگ والدین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کیسی تربیت کی ہے اس نے۔ تو انسان کو جہاں دوسرے کاموں سے بچنا چاہیے، اس کو اس کام سے بھی بچنا چاہیے۔ اور یہاں ایک اور بات یاد رکھیے جی، علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اور کوئی بھی بات کہنے سے پہلے اس کے انجام کے بارے میں اس کو سوچ لینا چاہیے، اس کے انجام کے بارے میں اس کو سوچ لینا چاہیے۔ انجام کی پرواہ کیے بغیر بات کرنا یا گفتگو کرنا یہ عقل مندوں کا شیوا نہیں ہے۔ کوئی بھی عقل مند انجام کے بارے میں سمجھ کر کے تب جا کر کے بات کرتا ہے، اور یہ مومن کی فہم و فراست کی علامت ہے، اس کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے۔ مومنانہ فراست کے خلاف ہے یہ بات کہ آدمی انجام کی پرواہ کیے بغیر گفتگو کرے۔ یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔ لہذا اگر آپ خود سے تو گالی نہیں دے رہے ہیں، نہ ہی ہم کسی کے دوسرے کے والد کو گالی دے رہے ہیں کہ وہ ہم کو پلٹ کر کے گالی دے، لیکن ہم کام ایسا کر رہے ہیں جس سے لوگ تربیت پہ سوال اٹھا رہے ہیں، یا جس سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کا کنٹرول اس کے اوپر نہیں ہے، اس وجہ سے یہ اس طرح کا کام کر رہا ہے۔ تو اپنے والدین کے رسوائی کا سبب انسان کو نہیں بننا چاہیے کسی بھی قیمت پر، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے جس کام کے نتیجے میں یہ خطرہ ہو کہ کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو وہ کام کرنا بھی ناجائز ہے، وہ کام کرنا بھی ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے والدین کو گالی دینے سے اگر یہ خطرہ ہے کہ وہ پلٹ کر کے ہمارے والدین کو گالی دے گا، تو اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ گالی دے نہ بھی دے، تب بھی کسی کے والدین کو گالی دینا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، حرام ہوگا۔ اور فقہا کے اصول فقہ کے اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں سد الذرائع۔ کیا کہتے ہیں؟ سد الذرائع، یعنی شریعت نے اس ذریعے کو، اس راستے کو بھی بند کر دیا ہے جہاں سے کوئی آدمی برائی میں مبتلا یا ملوث ہو سکتا ہے۔ اس کی مثالیں ابھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو سد الذرائع، ذریعہ کو بند کرنا، سد مانے بند کرنا،
اور ذریعہ مانے ذریعہ تو آپ جانتے ہیں، اور ذریعہ کی جمع ذرائع، یعنی گناہوں تک پہنچنے کے جو ذرائع ہیں ان کو بھی بند کر دیا، ان کو بھی بند کر دیا۔ اب اس کی ایک مثال لے لیجئے، کہا قبرستان میں نماز پڑھنا حرام ہے کہ جائز ہے؟ حرام ہے۔ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ ہو سکتا ہے کہ قبرستان میں نماز پڑھتے پڑھتے وہ قبر کی عبادت میں لگ جائے، قبر کی عبادت میں لگ جائے، تو سدًا للذریعہ شریعت نے اس کو منع کر دیا، کہا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، اس کام کی طرف نہیں جانا ہے۔ اسی طرح سے سدًا للذریعہ کی یعنی ذرائع کو بند کرنے کی ایک دلیل دیکھیے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور جنہیں یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں تم ان کو گالیاں نہ دو، تم ان کو برا بھلا نہ کہو، یعنی جو معبودان باطلہ ہیں دنیا کے اندر تم ان کو برا بھلا نہ کہو۔ کہا کیوں برا بھلا نہ کہو؟ اس لیے برا بھلا نہ کہو کہ تم ان سے راضی ہو۔ ہاں جی، وہ پلٹ کر اللہ کو برا کہیں گے اگر ہم ان کو برا وہ کہیں گے پلٹ تو۔ کر اللہ کو برا کہیں گے، یہ ہے۔ لیکن اب اس آیت کو دلیل بنا کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم کسی کے معبود کو برا کیوں کہیں گے، وہ اس کی عبادت کر رہا ہے، وہ اس کا طریقہ ہے، وہ فلاں کا عبادت کر رہا ہے، وہ فلاں کا طریقہ ہے۔ تب وہاں پہ قاعدہ دوسرا آئے گا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ تب بات آئے گی تجرید کی، کہ پہلے اپنے سینے کو معبودان باطلہ کی محبتوں سے پاک کرو، تجرید کرو، تب جا کر کے تفرید کرو، یعنی اللہ رب العالمین کو فرد احد اور واحد سمجھو عبادت کے لائق، اور اسی کی عبادت کرو۔ یہ سب باتیں کتاب التوحید کے اندر تفصیل سے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ رواداری کے نام پر لوگ اس کو آج اپناتے ہیں، اور بہت سارے ماڈرن قسم کے لوگ آپ کو کہتے ہوئے مل جائیں گے دنیا کے اندر، کہیں گے کہ مسلمانوں کو کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جانا چاہیے۔ یہ نعرہ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں جی؟ ہاں جی یعنی جتنے کلمہ گو لوگ ہیں کم سے کم ان کو متحد ہو جانا چاہیے۔ ارے بھائی کلمے کے اوپر کیسے متفق ہوگا آدمی، جبکہ ایک آدمی کلمے کی تشریح کچھ اور کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، اگر یہ آپ جائیں اخوانیوں کی طرف کہیں گے تو کہیں گے لا حاکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، توحید حاکمیت۔ انہوں نے ایک نیا توحید کی ایک نئی قسم ان لوگوں نے پیدا کی، پھر ان سے اتحاد کیسے ہوگا؟ اور دوسرے لوگ لا الہ الا اللہ کی الگ تشریح کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ایمان کے اندر عمل داخل نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ عمل اگر آدمی نہیں بھی کرتا ہے تب بھی وہ جنت میں جائے گا، مرجیہ کا قول۔ اور اس کے مقابلے میں خوارج آئے، کہا ایمان ہے اور اگر ایک کبیرہ گناہ کا بھی ارتکاب کرتا ہے تو وہ دائمی جہنمی ہوگا۔ تو آپ صرف لا الہ الا اللہ کیسے کہیے گا؟ لا الہ الا اللہ کے ساتھ منہج سلف اور سلف امت کے فہم ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے اتحاد ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طرح سے اس کلمے کے معانی اور مفہوم کو سمجھا ہے، اس طرح سے اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو، تب جا کر کے اصلاح ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے جی سدًا للذریعہ، بدعتیوں سے گفتگو کرنے اور بدعتیوں سے مناظرہ کرنے سے بھی آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اوپن نہیں آ جائیے، چیلنج مت کر دیجئے۔ اور مناظرے کے شروط میں عام طور پہ یہ لوگ یہ شرط رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ چلو ہم لوگ تم اپنے عقیدے کو لے کر آؤ، ہم اپنے عقیدے کو لے کر آتے ہیں۔ سدًا للذریعہ پہ بات چل رہی ہے، اگر تم نے ہم کو ہرا دیا تو ہم تمہاری بات مان جائیں گے، اور ہم تم کو ہرا دیے تو تم میری بات ماننا۔ ایسے ہی شرط رکھتے ہیں نہیں جی لوگ؟ جی رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ شرط لگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ناجائز ہے، یہ شرط رکھنا ناجائز ہے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں معن ابن عیسیٰ، ان کا نام ہے معن ابن عیسیٰ. ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے باہر. امام دار الہجرہ ہیں، مدینے کے امام ہیں امام مالک. معن ابن عیسیٰ کہتے ہیں کہ امام مالک میرے ہاتھ کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور نکل رہے تھے ہم لوگ مسجد نبوی کے دروازے سے. ایک آدمی تھا ابو عطیہ شاید اس کا نام تھا، وہ مرجی تھا، مرجیہ فرقہ سے اس کا تعلق تھا، ایمان سے عمل کو خارج مانتا تھا. وہ امام مالک کے پاس آیا. دیکھیے سدًا للذریعہ کیسے ہوتا ہے. امام مالک سے کہا کہ امام صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چلیے نا ذرا مسجد میں بیٹھیے تھوڑی دیر کے لیے. کہا کیوں؟ کہا کہ ہمارے پاس جو دلائل ہیں، ایمان کے اندر عمل داخل نہیں ہے، وہ دلائل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ اس کی تشفی بخش جواب ہم کو دے دیں. اور اگر ہم نہیں جواب دے سکے تو تم ہم کو ہرا دیا تو؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا. دیکھیے کہا تو پھر آپ کو میری بات ماننی پڑے گی. کہا اچھا ٹھیک ہے، تم ہم کو ہرا دیے تو ہم کو تمہاری بات ماننی پڑے گی. کوئی تیسرا آ کر کے اگر ہم دونوں کو ہرا دیا تو ہم دونوں اس کی بات مان لیں گے. امام مالک نے کہا کہ تم جاؤ اپنے جیسا کسی دل بدلو کو تلاش لو. تم کو تمہارے دین میں شک ہے، ہم کو ہمارے دین میں شک نہیں ہے، ہم کو تم سے مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو بھاگو یہاں سے. بھگا دیا اس کو. تم ہو گئے پلٹو رام، ادھر تم صحیح ہو گئے تو ہم ادھر. ارے مناظرہ میں ہم ہار گئے، اس کا کیا مطلب ہمارے دین میں شک ہے؟ عیسائی سے مناظرہ کر رہے ہیں، وہ ہم کو ہرا دیا، ہم نئی دلیل دے سکے تو اس کا کیا مطلب ہم عیسائیت قبول کر لیں، اپنے دین کو چھوڑ دیں؟ امام مالک اگر چاہتے، اتنے دلائل تھے ان کے پاس، اگر چاہتے تو مرجی کے عقیدے کو چٹکی میں اڑا دیتے. لیکن آپ نے کہا کہ نہ، تو گلتھیتری کرے گا، تو گال بجاوے گا، تو اس لیے نہیں آیا ہے کہ حق سمجھنے کے لیے ہو. اگر حق سمجھنے کے لیے آتا تو یہ چیلنج نہیں کرتا کہ اگر ہم کو ہرا دیا تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، تم ہم کو ہرا دیا تو تم کو ہماری بات ماننی پڑے گی. یہ نہیں کہتا. حق کا تلاش کرنے والا آدمی کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا، اور جہاں اس طرح کی بات کرے گا سمجھ لیجیے کہ وہ گلتھیتری کرے گا، گال بجاوے گا، ابلیسیت کے روش کے اوپر چلے گا. ابلیس نے بھی کہا تھا انا خیر منہ، جس نے پیدا کیا اسی کو سکھا رہا تھا. اللہ نے بنایا ہے، اللہ کو سکھا رہا تھا کہ تو نے ہم کو آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے. کس سے بنایا ہے؟ تمہاری خصلت اور تمہاری فطرت کیا ہے؟ لہذا آج ہوتا یہ ہے کہ لوگ علم کم ہے اور اس طرح کے مناظرے کے میدان میں کود پڑتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں. اپنے عقیدے کے اوپر جم کر رہیے، اور مناظرہ اگر بہت ضروری ہو حق کے لیے تو علماء کی طرف احالہ کیجیے. جاؤ بڑے علماء ہیں ان سے جا کر کے بات کرو، تمہارے جو ڈاؤٹس ہیں اس کو وہ کلیئر کر دیں گے. ہم کیوں بات کریں گے؟ اور یہ تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ تم ہم کو ہرا دیے اور ہم تم کو ہرا دیے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے. تم کو تمہارے دین میں شک ہوگا، ہم کو میرے دین میں ذرہ برابر رتی برابر شک نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت علی وجہ العلم علی وجہ البصیرہ کر رہے ہیں. چلیے بات دوسری طرف نکل گئی. تو سدًا للذریعہ کہا ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. اللہ کے علاوہ یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں تم ان کو برا بلا مت کہو. کیوں برا بلا مت کہو؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے اوپر رد نہ کرو، رد کرو ان کے اوپر، لیکن یہ طریقہ بالکل غلط ہے جو لوگ ان کی دیوی دیوتاؤں کے نام لے کر کے ان کو برا بلا کہتے ہیں، ان کے بارے میں سوالیہ نشان کھڑی کرتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کو برا بلا کہتے ہیں. آپ عمومی رد کیجئے، عمومی رد کیجئے ان کے عقائد کے اوپر. تو بچکانہ حرکت کچھ لوگ کرتے ہیں اور کر کے اس طرح کے رسوائی کا وہ سامان تیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے سے منع کیا، کہا کہ
ان کے معبودان باطلہ کو تو گالی نہیں لگے گی، تمہارا رب سچا ہے اس کو گالی لگے گی، اس کو برا بھلا کہے گا، نادانی میں ضد میں آ کر کے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہے گا، اور تم سبب ہوگے اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہلوانے کے، لہذا اس چیز سے اجتناب کرو۔ اسی سے ہم نے کہا تھا کہ آدمی کو کچھ بولنے اور کچھ کرنے سے پہلے معال اور انجام کو سوچنا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ اسی طرح سے جی ایک اور دلیل ہے سدن للذریعہ کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تمہاری قوم سے مراد مکہ والے قریش کے لوگ نئی نئی جاہلیت سے اسلام میں آئی ہوئی نہ ہوتی تو میں بیت اللہ کے متعلق حکم دیتا کہ اسے گرا دیا جائے اور اس کا جو حصہ باہر نکال دیا گیا ہے یعنی حتیم کا حصہ، اس کو بیت اللہ میں داخل کر لیا جائے اور بیت اللہ کے دروازے کو زمین سے ملا دیا جائے اور اس کا ایک دروازہ مشرق کے جانب اور ایک دروازہ مغرب کے جانب بنا دیا جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنیادوں کے اوپر اس کی تعمیر دوبارہ کر دی جائے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش ظاہر کرنا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر قوم کے لوگ مکہ والے حدیث و عہد بالاسلام، اسلام میں نئے نہیں ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ خانہ کعبہ کو قواعد ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کے اوپر تعمیر کر دیتے۔ آپ جب دیکھیے گا جی خانہ کعبہ کو تو اس کے کنارے میں کچھ جگہ چھوڑی ہوئی ہے جس کو حتیم کہتے ہیں، وہ دراصل خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ حتیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ قریش کے زمانے میں جب خانہ کعبہ سیلاب آنے کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا تو قریش نے اس کے دوبارہ تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا، اور منصوبہ بنانے کے بعد جب مال اکٹھا کیا تو حلال مال کی کمی ہو گئی، تو کیا کیا؟ دیوار کو چھوٹی کر دیا اور وہ حصہ اتنا باقی چھوڑ دیا۔ جو یہ راؤنڈ آپ کو نظر آتا ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، وہ وہی حتیم کا حصہ ہے، وہ دراصل خانہ کعبہ کی زمین ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہاری قوم اے عائشہ، تمہاری قوم مراد مکہ والے ہیں، اگر اسلام میں نئے نہیں ہوتے تو میں خانہ کعبہ میں وہ حتیم کو داخل کروا دیتا۔ اور خانہ کعبہ کا دیوار دیکھیے، دروازہ دیکھیے گا زمین سے بلند ہے، کم سے کم 5 فٹ 6 فٹ کی بلندی پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو میں زمین کے بالکل برابر کر دیتا۔ یہ قریش نے کیا تھا، زمین سے اوپر کر دیا، کیونکہ وہ سب کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے نہیں دیتے تھے، جس کو اجازت دیتے وہی داخل ہوتا، اور ایک سیڑھی رکھے ہوئے تھے، جس کو اجازت دیتے سیڑھی لے کر کے وہ آتا اور چڑھتا، اور وہ دروازے کے اوپر دروازے سے اندر خانہ کعبہ کے داخل ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے لوگ جو آتے تھے، آپ پڑھ چکے ہیں کہ سب برہنہ طواف کرتے تھے بغیر کپڑوں کے۔ ہاں، وہی آدمی کپڑا پہنتا جس کو مکے کا کوئی آدمی اپنا کپڑا اتار کر کے دیتا تھا، تو وہ کپڑا پہن کر کے طواف کرتا۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو اس بنیاد کے اوپر باقی رکھا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ معاملہ جو واجب کے درجے پر نہیں پہنچتا ہے، مستحب ہے، تو اس کے چھوڑنے سے اگر ایک بڑا فتنہ ٹل سکتا ہے تو اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، یعنی چھوٹے نقصان کو قبول کر کے بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے، بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے، یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سے کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے سے خانہ کعبہ کو قواعد ابراہیمی کے اوپر تعمیر نہیں کیا کہ لوگ ابھی نئے مسلمان ہیں، شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ گرا کر کے ان کو بنانے کا کیا مطلب تھا، کیا ضرورت تھی بنانے کی، چمی گوئیاں لوگوں کے اندر شروع ہوگی، لوگ فتنہ کرنے والے لوگوں کو موقع مل جائے گا۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاملے کے اوپر باقی رکھا۔ یہاں ایک بات یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ لوگوں کے گناہ میں مبتلا ہونے کے خطرے سے صرف وہ کام چھوڑا جا سکتا ہے جو ضروری نہ ہو، اختیاری ہو، یعنی مستحب درجے کا عمل ہو۔ وہ فرض کی ادائیگی سے اگر کوئی آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے
تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پر کسی آدمی کو اگر آپ نماز کی دعوت دیجیے گا اور وہ آدمی اسلام کو برا بھلا کہے گا، ہم کو معلوم ہے مسلمان ہے، لیکن اگر ہم اس کو نماز کی دعوت دیں گے تو کہے گا والعیاذ باللہ، نماز کے بارے میں الٹی پلٹی باتیں کرے گا. تو کیا یہ سوچ کر کے ہم اس کو نماز کی دعوت نہ دیں؟ ہاں جی، نہیں. جی نہیں دیں؟ دیں گے دعوت دیں. دیں گے اس کو. دیں گے، نماز کی دعوت دیں گے اس کو، کیونکہ نماز کسی قیمت پہ ترک نہیں کیا جا سکتا ہے. تو کن کاموں کو چھوڑا جائے گا؟ ان کاموں کو چھوڑا جائے گا جو اختیاری کام ہے، جو مستحب کام ہے، ان کاموں کو چھوڑ دیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کے اندر اسی پر ایک عنوان قائم کیا ہے. کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، باب من ترک بعد الاختیار مخافت ان یقصر فہم بعض الناس فیقع فی اشد منہ، یعنی کوئی آدمی اس شخص کے سلسلے میں بیان جو بعض اختیاری چیزیں، یعنی جو ضروری نہیں ہے، مباح ہیں یا مستحب ہیں، ان چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے اس خوف سے کہ لوگ ناسمجھی سے اس کام کو برا سمجھ جائیں گے، تو اس سے بھی سخت چیز میں جا پڑیں گے. اب ایک آدمی شراب پی رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی شراب پی رہا ہے، تو کیا اس کو شراب پینے سے نہیں روکا جائے گا؟ روکا جائے. روکا روکا جائے گا. جائے گا. لیکن یہاں پر آپ یہ دیکھیے گا، یہ آدمی کی فقاہت ہوتی ہے. ایک داعی جو ہوتا ہے نا، اس کی حیثیت طبیب کی ہوتی ہے، اس کی حیثیت طبیب کی ہوتی ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 6 ہجری میں جب تاتاریوں نے حملہ کیا تو تاتاری فوج بیٹھی ہوئی تھی راستہ کنارے بغداد میں، بیٹھ کر کے وہ لوگ شراب پیتے تھے اور تباہی مچاتے تھے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، گزر رہے تھے راستے سے، تو شاگردوں نے کہا کہ امام صاحب یہ لوگ کھلم کھلا معصیت کا ارتکاب کر رہے ہیں، دیکھیے شراب پی رہے ہیں، چلیے ان کو منع کریں گے. امام صاحب نے کہا چھوڑ دو ان کو، جب تک یہ شراب میں کے نشے میں دھت ہیں تو ان کے ہاتھ سے مسلمانوں کے خون محفوظ ہیں، جیسے اس کا نشہ اترے گا یہ مسلمانوں کو قتل کرے گا. مسلمان کی جان بچانا یہ بڑی چیز ہے یا اس کا شراب چھڑوانا؟ مسلمان کا جان بچانا. جان بچانا. تو وہاں یہ چیز دیکھی جائے گی. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس کو مطالعے کا شوق ہے بہت زیادہ، اور وہ کچھ غلط لٹریچر پڑھ رہا ہے جس کا عقیدے سے تعلق نہیں ہے، شہوات وغیرہ سے تعلق ہے، کچھ برے لٹریچر وغیرہ وہ پڑھتا ہے، ناول اس طرح کی چیزیں پڑھتا ہے. اور آپ کو ڈر ہے کہ اگر ہم نے اس کو نصیحت کیا کہ تم ناول چھوڑ دو تو بدعتی کتابوں کی طرف چلا جائے گا، مشرکوں کی کتابوں کی طرف چلا جائے گا اور دوسری کتابیں پڑھنے لگے گا، تو اس کو اس کی حالت کے اوپر باقی چھوڑ دیجئے، اس کو منع مت کیجئے. کیونکہ اگر اس کو چھوڑ کر کے بدعتی کی طرف ادھر چلا گیا تو وہ اس کے ایمان کے اندر خطرہ ہو جائے گا. تو داعی کی حیثیت جو ہوتی ہے نا، وہ حیثیت کس چیز کی ہوتی ہے کہ وہ معاملے کو دیکھ کر اس کے انجام کو سمجھتا ہے، اور اس کے بعد اس حساب سے، اب کہیں چھوٹی پھنسی ہے اور اس کو کاٹ کر کے ڈاکٹر آپریشن کرنے والا بڑا کر دے تو یہ تو اس کی ڈاکٹری نہیں ہوئی نا. وہ دیکھے گا کہ کہاں کاٹنے کی ضرورت ہے، کہاں آپریشن کرنے کی ضرورت ہے، جو دوا سے ٹھیک ہو جائے اس کو دوا سے ٹھیک کر دو. تو یہ چیزیں فہم اور فراست کا استعمال کرنا ہے. اور اسی طرح سے اس حدیث سے پتہ چلا جی کہ آدمی کو کسی بھی قیمت پر اپنے والدین کے رسوائی کا سبب نہیں ہونا چاہیے. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہا لعن اللہ من لعن والدی، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہے. لعن اللہ من آوى محدثا، اس آدمی کے اوپر لعنت ہو جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے. لعن اللہ من غیر منار الارض، زمین کے نشانیوں کو جو بدل دیتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. نشانی بدلنا، کلومیٹر لکھا ہوا ہے اور آپ نے جا کر کے 80 لکھا ہوا ہے، آپ نے اس میں 0 مٹا دیا،
اب نیا مسافر آ رہا ہے، دیکھ رہا لگتا ہے 8 کلومیٹر ہے، چلتا جا رہا ابھی تک منزل اس کو نہیں ملی. یہ ایک ہے. اسی طرح سے لوگ اپنی زمینوں کی حفاظت کے لیے کچھ نشانی متعین کرتے ہیں. کوئی آدمی رات میں گیا، اس کی کھٹا اس کا اکھاڑ دیا، اس کی نشانی کو ہٹا دیا. اب جھگڑا ہوگا دونوں میں، اس کے پڑوسی میں اور اس میں. تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو زمین کی نشانیوں کو بدلتا ہے. وے ٹو فلاں لکھا ہوا ہے، ادھر تیر کا نشان بنا ہوا ہے، اب اس کو آپ نے پکڑ کے اس کو گھما دیا کہ اس شہر میں جانے والا اب بائیں جائے. اب اجنبی آدمی آیا اور بایاں موڑ لیا، چلا گیا، پریشان ہو رہا ہے وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اس کے اوپر. لعن اللہ من غیر منار الارض. اور آخری مرتبہ کا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اس شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے کے لیے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے. تو والدین یہ ہمارے حسن سلوک اور ہمارے نیکی اور ہمارے رشتہ داری کو جوڑنے کے زیادہ مستحق ہیں. ہمارے اوپر یہ حرام ہے کہ ہم ان کے رسوائی کا سبب بنیں. لہذا اس چیز کا خیال انسان کو رکھنا چاہیے. نہ تو ہم جان بوجھ نہ ہم خود وہ کام کریں اور نہ ہم سبب بنیں کہ ان کو کوئی برا بھلا کہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور بعض مفسرین نے اس کو لکھا ہے جی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں تفسیری میں یہ باتیں ہیں. کہا کہ جب ان کو عزیز مصر کی بیوی نے برائی کے اوپر ورغلایا تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یعنی وہ تو ارادہ کر چکی تھی برائی کا، عزیز مصر کی بیوی. وَهَمَّ بِهَا، یوسف بھی ارادہ کر لیتے. لولا الرأى برہان ربی، اگر اللہ رب العالمین کے برہان کو نہ دیکھتے، اللہ کی دلیل کو نہ دیکھتے. تو وہ دلیل کیا تھی؟ مفسرین نے اس کی مزید کئی تشریح کی ہے. دلیل کیا تھی؟ بعض لوگوں نے اس میں لکھا ہے کہ دلیل یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سوچا کہ کل قیامت کے دن یہ برائی کر کے جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو، ایک. اور دوسری بات، جب یہ لوگ کہیں گے کہ نبی یعقوب کا بیٹا ہے یہ یوسف اور اس نے ایسی برائی کی ہے، تو ہمارے ابا کی کتنی بڑی رسوائی ہوگی. لہذا الجمال والکمال یہ تفسیر ہے سورہ یوسف کی. اس کے مصنف لکھتے ہیں کہ انسان کو، خاص کر کے نوجوانوں کو، برائی کرنے سے پہلے، کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے، خاص طور پہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم یہ کام کریں، یہ برائی کر رہے ہیں، پتہ چل گیا تو ہمارے خاندان کی عزت کا کیا ہوگا. لوگ نسل در نسل تانا دیا کریں گے کہ اس کے گھر میں ایسا ہوا تھا، اس کے لوگ ایسے ہیں، ہے نا. اچھا، اور اس کے اندر یہ بھی جان جائیے صرف ماں باپ نہیں، دادا دادی بھی شامل ہیں، اور ماں کے جانب سے جو رشتہ ہے نانا نانی وہ بھی شامل ہیں. یعنی نہ تو نانا نانی کو گالی دے کوئی اور نہ گالی دلوانے کا سبب بنے، اور نہ تو باپ کے ساتھ ساتھ دادا دادی یہ بھی اس کے اندر داخل ہیں. اور اس سے اوپر آپ جتنے چلتے چلے جائیے، پر دادا پر دادی، پر نانا پر نانی. لوگ گالی دیتے وقت کہتے ہیں نا کہ تمہارے ہم ایسی گالی دیں گے کہ تمہارے ساتھ خاندان کو لپیٹ لیں گے، ساتھ پشت کو شامل کر لیں گے، والعیاذ باللہ. تو کہا ہمارے باپ کو نہیں نہ گالی دیا، ہمارے دادا کو گالی دیا. تو دادا تمہارا باپ نہیں ہے، تمہارے باپ کا باپ ہے وہ. تو اس کو بھی گالی دینے سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس کو بھی گالی دلوانے کا سبب نہیں بننا چاہیے. چلے، کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، شہوات کے گناہوں سے کیا مراد لینا ہے؟ کون سے گناہ مراد لینا ہے؟ کس سے؟ شہواتوں کے گناہوں سے کون سے گناہ مراد لینا ہے؟ شہوات وہ گناہ جس کے کیا اس کی تعبیر کیا کریں گے؟ برائی، بے حیائی والے گناہ، جی. وہ گناہ جس کا تعلق انسان کے شہوت سے ہے.
ہاں جی، اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم. ہاں وعلیکم اگر السلام. اگر کسی خاتون کو یہ لگتا ہو کہ وراثت وغیرہ کا حصہ مانگے ہیں تو رشتے داری میں درار رہے تو کیا کرنا چاہیے؟ آواز نہیں صاف آ رہی مفیظ. صلہ رحمی کو بچانے کے لیے کیا وراثت کا حصہ مانگنا چاہیے؟ نہیں، کیوں نہیں مانگنا چاہیے؟ اگر ڈر ہو کہ رشتہ توڑ دیں گے وغیرہ. تو اس سے زیادہ عذاب اس کو ہوگا نا. رشتہ توڑنا اس سے زیادہ یہ ہے کہ وہ کسی کا حق مارا ہوا ہے اور نہیں دے رہا ہے. جی. اس سے زیادہ بڑا عذاب ہے نا. پھر بھی توڑے تو یعنی کوئی آدمی اگر اس سے حصہ مانگ رہا ہے رشتہ داری میں تو وہ توڑ لے رہا ہے. جی جی. تو اس میں اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. جو توڑا ہے اسی کا گناہ ہے، اسی کو گناہ ہوگا. ہم اپنا حق نہ مانگے. ارے بھائی آپ کو قرض دیے ہیں ایک مثال کے طور پر، اب قرض مانگنے جا رہے ہیں تو کہہ رہا ہے تم دوستی ہماری خراب کر رہے ہو، ہم سے پیسہ مانگ رہے ہیں. ارے دوستی خراب ہوگا تو ہو گیا، ہمارا پیسہ نہیں دو گے تم لیے ہو تو حق ہے نا ہمارا. جی. یہاں رشتہ داری لوگوں کو یاد آتی ہے. دیکھو ہماری بہن کیسی ہے، ہم سے جائیداد میں حصہ مانگ رہی ہے. جائیداد میں حصہ مانگ رہی ہے، تم احسان کر رہے ہو اس پر. شریعت نے اس کو دیا ہے وہ نہ مانگ رہی ہے. اب تم کیسے بھائی ہو اس کا حصہ کھا کے بیٹھے ہوئے ہو، اب دبا رہے ہو اس کا حصہ. معاشرے کی بڑی تلخ حقیقت ہے جی. لوگ بغیر علاج کے مر گئے ہیں، ہم کو معلوم ہے. بھائی لوگ زمین جائیداد دبا کر کے بیٹھا ہوا ہے. بہنیں کھانے کو ترس کے مر گئی، علاج کو مر گئی، دوا کے محتاج ہو کے مر گئی. ان بھائیوں کو نہیں پوچھو گا کل قیامت کے دن. ہم لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیوں. میرے بھائی جنازہ کفن دفن سے پہلے یہ سب مال کا معاملہ حل کر دینے کا ہے. پہلے آج اگر کوئی بات کوئی کہہ دے گا تو کہے گا دیکھنا ابھی باپ کو دفنوں نہیں کیا ہے، اب بہن لوگ کھڑی ہو گئی جائیداد لینے کے لیے. کیوں نہیں لگی؟ شریعت نے اس کا حصہ متعین کیا ہے، تم احسان کر رہے ہو اس کے اوپر. شریعت کا حق ہے بھائی. یہ دفن کر کے آنے کے بعد بھائیوں کو سب سے پہلا کام صبح ہو کر کے یہ کرنا چاہیے کہ والد کی جائیداد میں جو ہے وہ بہنوں کا یا جس کا جو حصہ بن رہا ہے وہ سب کو نکال دینا چاہیے. پہلا کام دفن کر کے آنے کے بعد. اسی میں لٹکاتے ہیں، آج دیں گے کل دیں گے پرسوں دیں گے، پھر وہ درمیان میں کہا ہے کہ اس کو دیں گے وہ تو ٹھیک ہے. پھر بات آتی ہے تمہارے شادی میں اتنا خرچہ ہو گیا تھا، تمہارے اس میں اتنا خرچہ ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا. مطلب کوئی بھی بہانہ کر کے کیسے بھی بہن کو اس سے محروم کر دو، 1 روپیہ نہیں دو. اللہ تعالیٰ نے وراثت کا حق جہاں بیان کیا، تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے قائم کردہ حدود ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. کہا کہ جو وراثت کی تقسیم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا جنت میں داخل ہوگا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدود کو پامال کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا. یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. 2-4 بالشت زمین اس کا لے کر کے، کچھ پیسہ اس کا لے کر کے بہن کا کبھی بھی بھائی خوش نہیں رہ سکتا، چاہے جتنا بڑا بھی نمازی ہو جائے. مسجد میں پہلے سب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب بہن کو رلا رہے ہیں، کیا فائدہ اس کی نماز سے؟ اور کچھ لوگ بڑے فخریہ بیان کرتے ہیں ہم تو اپنے بہن کا حصہ دے دیے ہیں. تو آپ کیا دیے ہیں؟ اسلام نے دیا، اس کو شریعت نے دیا. بھائی آپ احسان نہیں کیے اس کو دے کر کے. اسی لیے بہن لوگ بھی ایسے لرز کے مانگتی ہے، بھیا ذرا ہمرا دے دیجیے. لرز کے نہیں، خوب ڈٹ کے مانگیے. دین نے آپ کو دیا ہے یہ حصہ. بھائی ہم لوگ مسلمان ہیں، اسلام نے آپ کو یہ حصہ دیا ہے.
लरजने की क्या जरूरत है? अब भाई अगर रिश्ता तोड़ देता तो तोड़ दे, हम अपना हक ना मांगे? हम अपना हक मांग के कहिएगा तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, तुम्हारी आकिबत खराब होने से बचा रहे हैं तुमको। ठीक है, और कोई सवाल है किसी के पास? चलें फिर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Allahu 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 Allah Allah